السلام علیکم، حق پاکستان میں خوش آمدید۔ میں ہوں کاشف رضا۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایرانی ریال کے حوالے سے۔ یہ صرف ایک کرنسی نہیں بلکہ ایک ایسا کھیل بنتا جا رہا ہے جس میں لوگ تیزی سے شامل ہو رہے ہیں۔ خاص طور پر پاکستان اور پھر کراچی کی اگر بات کریں تو ایرانی ریال کی خرید و فروخت جو ہے وہ اچانک بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ کچھ لوگ اسے سنہری موقع قرار دے رہے ہیں، لیکن کچھ کے نزدیک یہ ایک خطرناک جوا ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے، کیا واقعی یہ ایک منافع بخش کاروبار بنتا جا رہا ہے یا پھر اس میں ایک ایسا ببل موجود ہے جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے؟ آج ہم اسی سے ریلیٹڈ بات کریں گے کہ اصل میں ایرانی ریال کی مانگ میں اضافہ کیوں ہوتا جا رہا ہے، اس کے خطرات کیا کیا ہیں، کیا آپ کو خریدنا چاہیے نہیں خریدنا چاہیے، کیا اس میں آپ کو منافع ملے گا یا پھر آپ کو ایک بہت بڑا نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کے حوالے سے اپنی رائے بھی ضرور دے دیا کریں۔ سب سے پہلے ناظرین، جس نقطے پر ہم بات کریں گے وہ یہ کہ عام پاکستانی شہری جو ریال کو یہ سمجھنے کہ شاید یہ منافع بخش ہے اور آنے والے وقتوں میں ہمیں منافع دے سکتا ہے اور اس ہائی رسک گیم میں شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، کچھ کے نزدیک وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم ایران کی مدد کر رہے ہیں۔ اگر آپ ایران کی مدد ہی کر رہے ہیں تو آپ ڈائریکٹ ایران کو پیسہ بھیج سکتے ہیں۔ یہ تو وہ بات ہوئی کہ انگور کھٹے والی بات ہوئی۔ اور اگر کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ ایرانی ریال ہمیں فائدہ دے سکتی ہے تو میرے خیال سے فی الحال تو یہ آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ ایک تو بلیک مارکیٹ، اچانک جب بھی کوئی کاروبار یا کسی ایسے مخصوص کاروبار میں انویسٹمنٹ بڑھ جاتی ہے تو بلیک مارکیٹ فوراً جو ہے وہ فعال ہوتی ہے اور وہ ریٹ جو ایک عالمی ریٹ ہوتا ہے اس سے 3-4 گنا زیادہ بڑھ کر وہ چیزیں فروخت کی جاتی ہیں۔ ہم نے حال ہی میں جب چاندی اوپر آئی، ہم نے چاندی میں بھی دیکھا کہ 4-4 ہزار کا جو ہے وہ اس میں گیپ آ رہا تھا۔ اگر فرض کریں عالمی مارکیٹ میں چاندی 12-13 ہزار ہے تو لوکل مارکیٹ میں چاندی 17-18 ہزار تک بھی فروخت ہوئی ہے۔ اور یہی حال اس وقت ایرانی ریال کا بھی ہے، کیونکہ جو ایکچوئل ریٹ ہیں وہ آپ کو نہیں مل رہے۔ لوکل اگر آپ جا رہے ہیں ایکسچینج پر خریدنے کے لیے تو آپ کو بلیک میں وہ ریال جو مل رہا ہے۔ ایک تو یہ بات ہوئی، تو اس میں آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی کاروبار میں چاہے آپ انویسٹ کرتے ہیں تو کم از کم آپ اس کے ریٹس معلوم کر کے آپ جائیں۔ آپ کبھی بھی ہوا کے جھونکے کے پیچھے نہ چلا کریں، اس میں رسک جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ اگر ہم آپ کے سامنے رکھیں، ایران کی جو عالمی پابندیاں برقرار ہیں اور جنگی صورتحال اس وقت چل رہی ہے، اس میں کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اب مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے، ایرانی ریال جو ہے وہ اوپر آئے گا تو اس سے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، جنگ بندی ضرور ہوئی ہے لیکن فقط 2 ہفتوں کی جنگ بندی ہے۔ مذاکرات کا صرف ایک دور ہوا ہے، اس میں بھی کم از کم 2 بڑے پوائنٹ پر اختلاف ہے دونوں بڑے ممالک کا۔ اس لیے مذاکرات کو آپ فی الوقت یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ مکمل ختم ہو چکے ہیں اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ تو جب تک کہ مذاکرات کامیاب نہیں ہو جاتے تو تب تک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایرانی ریال جو ہے وہ کتنا مضبوط ہوگا اور اس میں انویسٹ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ ایک پوائنٹ تو یہ، تو اسی لیے آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا، یہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا یہ جو جنگ بندی کی صورتحال ہے، جنگ بندی کب تک قائم رہتی ہے، مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ اب ایک اور پوائنٹ پر بھی میں آپ کو لے کے چلوں گا ناظرین، وہ یہ کہ جو کرنسیز ہیں، جب بھی کوئی ملک اوپر جاتا ہے تو اس کرنسی وہ اپنی لازمی چینج کرتا ہے۔ کچھ مثالیں ایسی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ خیر، انڈیا کی بھی ایک مثال ایسی ہے کہ انہوں نے 2016 میں اپنی کرنسی کو چینج کیا تھا۔ 500 اور 1000 والے نوٹ اچانک بند کر دیے تھے، جس سے بہت بڑی تعداد عوام کی پریشان ہوئی تھی اور کچھ کے نوٹ تو میرے خیال سے ردی کی ٹوکری میں چلے گئے تھے۔ وینزویلا کی اگر بات کریں تو شدید مہنگائی کے بعد بار بار وہ اپنی کرنسی تبدیل کرتی رہی ہے، بڑے بڑے نوٹ ختم کیے گئے، نئے کرنسی متعارف کروائی گئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں کی جمع پونجی تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ اور اگر زمبابوے کی بات کریں تو اربوں خربوں کے نوٹ تک چھاپے گئے، پھر پوری کرنسی ہی ختم کر دی گئی۔ نتیجہ اس کا بھی وہی نکلا کہ ان کے پرانے نوٹ ردی کی ٹوکری میں چلے گئے۔ اور مثال اگر ایران کی آپ کو دیں تو کئی سالوں سے ایران ایک بات کرتا آ رہا ہے کہ ہم اپنے صفر جو ہے وہ ختم کریں گے، کم از کم 4 صفر یا 2 صفر ختم کرنے کی مختلف جگہوں پہ بات چل رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ایرانی کرنسی کا ڈھانچہ جو ہے وہ بدلتا ہوا ہمیں نظر آئے گا۔ تو اگر آپ کا تعلق ایران سے نہیں ہے، ایران کے باہر آپ ہیں اور آپ کرنسی خرید رہے ہیں، اگر ہم پاکستان کی ہی بات کر لیں تو جب یہ کرنسی چینج ہوگی تو آپ بتائیں کیا آپ کے وہ نوٹ قابل قبول رہیں گے؟
اگر آپ ایران میں ہیں تب تو بات ٹھیک ہے، یا آپ کا کاروبار ایران میں ہے تب بھی کہیں نہ کہیں سمجھ آنے والی بات ہے کہ آپ لے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ایران سے باہر ایرانی کرنسی خرید رہے ہیں تو جب وہ اپنی کرنسی چینج کریں گے تو کیا آپ کو کوئی حاصل وصول اس کا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس سے بہتر یہی ہے کہ حالات کو آپ مد نظر رکھیں اور یہ فیصلہ کریں کہ اب ہمیں خریدنا چاہیے یا نہیں خریدنا چاہیے. اپنے ویورز کے لیے صرف پیغام اتنا ہے، چاہے کوئی بھی کرنسی آپ خریدیں، کسی بھی چیز میں آپ انویسٹ کریں، چاہے آپ میٹل میں انویسٹ کریں، آپ مارکیٹ کو لازمی چیک اینڈ بیلنس میں رکھیں. کچھ دن آپ ان میں اپنی ریسرچ رکھیں، کچھ ایسے تجزیہ نگاروں کو سنیں اس پر آپ کو رائے دے سکے، اس کے بعد آپ جا کے انویسٹ کریں. لیکن آخر میں یہ ضرور بتانا چاہیں گے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایرانی ریال فی الحال آپ کو فائدہ دے سکتا ہے تو میرے خیال سے اتنی جلدی اس کا فائدہ آپ کو نہیں ہوگا. ایک تو یہ کہ آپ بلیک میں زیادہ پیسے دے کر وہ خرید رہے ہیں، تو جب تک جتنے آپ نے ایکسٹرا پیسے دیے ہیں وہاں تک پہنچے گی تو شاید کرنسی چینج بھی ہو سکتی ہے. تو اسی لیے کوشش کریں کہ فی الحال نہ خریدیں، تھوڑے حالات کا پتہ چلنے دیں. جنگ بندی مکمل طور پر نافذ ہو جاتی ہے، مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو آپ کو معلوم پڑے گا. اور اگر خریدنے بھی ہیں جو چھوٹے نوٹ ہیں وہ خریدیں، کیونکہ بڑے نوٹ ممکنہ طور پر آنے والے وقتوں میں بند بھی ہو سکتے ہیں. آج کے لوگ کے حوالے سے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے، پھر ہوگی آپ سے ملاقات. اللہ حافظ. اینڈ پاکستان زندہ باد.